نے چند باتیں بتائی تھی. آپ ادھر بیٹھیں گے یا ادھر بیٹھیں گے؟ چلیے بس ایک جگہ رکھیں پکی. اچھا ساری باتیں سمجھا دیں. گزشتہ کل میں نے چند باتیں آپ کو بتائی تھی قافیے کے بارے میں. اس کو لکھ کے رکھنا. اچھا اسباق ابھی آسان ہے آپ کے لیے لکھنا، پھر زیادہ ہو جائیں گے مشکل ہو جائے گی. ہر روز کا سبق لکھ لیا کرو اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو سبق ہے یہ بہت کام آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ابھی ابتدا ہے، میں اس لیے بار بار دہراؤں گا اس بات کو تاکہ آپ اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی زندگی آپ کو کام آئے گی، زندگی بھر. سمجھ میں آئیے؟ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ جب آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے دین کا تو آپ پڑھیں گے تو پڑھائیں گے تو پھر اسی سے آپ مطالعہ کریں گے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئیے؟ یہ بڑا خلاصہ اور بڑا نچوڑ ہے. میں نے 3-4 گھنٹے مطالعہ مسلسل مستقل اس کے کیے ہوا ہے اور اتنے بڑے وقت کے بعد اور پھر مستقل تجربے کی بنیاد پہ جو لازمی باتیں اور اہم باتیں ہیں وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں. باقی کیل و قال نہیں ہوگی فضول. سمجھتے ہیں فضول کیل و قال کو؟ فضول باس و مباحثہ نہیں ہوگا، کام کی بات کریں گے. لیکن نفس سے کتاب میں آپ کو سمجھاؤں گا اور یہ کتاب آپ نے صحیح طریقے سے سمجھ لی تو شرح جامی آپ خود بولیں گے، خود پڑھیں گے، حل کریں گے. ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا اعتراض مصنف پہ یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب میں خطبہ ذکر نہیں کیا. مصنف نے بغیر خطبے کے مصنف شروع ہو گئے. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا دین دون. بغیر قیل و قال مصنف نے خطبہ دیے ہی نہیں. خطبہ تو ضروری تھا کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کل امر دیے رکھ کتاب اپنے پاس رکھو. آج زبانی سبق پڑھیں گے. کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع. ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے. تو مصنف نے کوئی حمد و ثنا کو خطبہ خطبہ دیتا کہ توقیر کو خطبہ یاد کرتا، اس نے بھی بیان کرنا ہوتا ہے. اور بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو مصنف نے خطبہ بیان نہیں کیا. یہ میرے استاد اعتراض کیا کرتے تھے، مجھے اور کہیں بھی پتہ نہیں لکھا ہو کہیں، لیکن میرے استاد کیا کرتے تھے، اس لیے میں اس مناسبت سے آگے میں نہیں کیا کرتا تھا. لیکن اس سال آپ کو میں آپ کا ذوق دیکھ کے وہ اعتراض بتا رہا ہوں. ذوق ہوگا تو مزید بھی باتیں ہوں. بات میری سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کے کئی جوابات ہیں، چند آپ اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے مصنف نے زبان سے پڑھ لی ہو. اتنا متقی نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، کل آپ نے پڑھا وہ لکھا ہے اس کو سارا، وہ لکھا تھا نا. تو اتنا متقی اور نیک اور پرہیزگار آدمی وہ بغیر خطبے کے شروع کر سکتا ہے؟ ہمیں اس سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ ایک مسلمان آدمی تھا، نیک آدمی تھا، تو اس نے کچھ بسم اللہ کو نفل شفل پڑھے ہوں گے تو پھر شروع کی ہوگی نا. اس لیے تو عند اللہ مقبول ہے. اتنے زمانے سے، اتنی صدیوں سے، میں نے 1000 سال فرمایا ہونے والے ہیں اس کے. سمجھ میں آئیے بات؟ معلوم ہوا کہ مصنف نے لکھا تو نہیں لیکن اس نے پڑھ لیا ہوگا. لکھنا ضروری نہیں. بس اس کی اعتراض پہ اکتفا کرتے ہیں. اگلی باتیں لمبی ہیں، پھر مقصد کی باتیں رہ جائیں گی. ایک یاد رکھو، کھچڑی پک جائے گی تمہاری. سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا دین دون. اب آج ہم بحث کریں گے الف لام پہ. الکلمۃ کی صرف الف لام پہ بحث کریں گے. الف لام کی 2 قسمیں کتنی ہیں؟ ایک الف لام اسمی ہے اور ایک الف لام حرفی ہے. میری باتوں کو آپ اپنے ذہن میں جگہ دیتے جائیں. ایک الف لام اسمی ہے اور ایک الف لام حرفی. ذرا تھوڑا بولیں گے. اچھا،
تاکہ آپ کے ذہن میں بات جائے بھی اور مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام حرفی۔ الف لام اسمی کون سا ہوتا ہے وہ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے یہ الف لام اسمی ہوتا ہے۔ اس میں فاعل الف لام اسمی ہوتا ہے۔ الضارب، المضروب، کیوں؟ اس لیے کہ یہ الف لام بمانا الذی ہوتا ہے۔ الضارب اصل میں الذی یضرب تھا، المضروب اصل میں الذی یضرب تھا۔ یہ لکھنے میں تو الف لام لکھتے ہیں لیکن معنی میں یہ اس میں موصول ہے، اس لیے ہم اس الف لام کو حرفی نہیں کہیں گے۔ یہ الف لام کون سا ہے؟ اسمی، کیونکہ یہ اس میں موصول کے معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ الف لام اسمی سمجھ میں آ گیا؟ اب الف لام حرفی کو ذہن میں رکھیں۔ اس کی 4 قسمیں ہیں لیکن اس میں ایک خلاصہ، ایک اجمال میرے پاس جو ہے وہ اگر آپ یاد رکھ لیں تو زندگی میں الف لام کی قسمیں بھولیں گی بھی نہیں اور کسی موقع پہ الف لام کے بارے میں تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ الف لام حرفی اس کو کہتے ہیں جس سے کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور وجہ حسر سمجھتے ہو؟ وجہ حسر سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جی، جس کی وجہ کیا ہوا؟ وجہ حسر سمجھتے ہیں؟ وجہ حسر میں کہہ رہا ہوں، قطع نظر سبق سے یہ الگ بات خارجی آ گئی۔ وجہ حسر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ میں یہ مسئلہ سمجھا کے پھر کہوں گا آپ کو یہ وجہ حسر۔ ایک بہت لمبی چیز ہے، اس کو ایک انداز میں سارا بند کر دینا۔ اسم فعل حرف کلمے کی 3 قسمیں۔ کلمے کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ میں کہتا ہوں، میں یہ وضع کتاب سے یہ سبق آپ کے سبق سے ہٹ کے آ رہا ہوں۔ ہر وہ کلمہ، ہر وہ جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ لیکن اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اگر پایا جائے تو پھر۔ اب میں آپ کو یہ عبارت الگ الگ تعریف، حرف اس کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں، یہ تو الگ الگ تعریف ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں۔ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں۔ میں اس ساری عبارت کو آپ ایک ہی عبارت میں جا کے بند کروں گا۔ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے گا یا سمجھ میں نہیں آئے گا تو حرف ہے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ آئے گا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا 3 زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا اگر ملا ہوا ہوگا تو فعل، نہیں ہوگا تو۔ اب میں نے اس سارے کلمے کو ایک ہی بات میں بند کر دیا، اس کو وجہ حسر کہتے ہیں۔ اب الف لام حرفی کی 4 قسمیں، میں ان کو بند کروں گا ایک ہی انداز میں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئیں اور محفوظ بھی رہیں۔ اور یہ باتیں آپ نے لکھنی ہیں، نوٹ کرنی ہے کاپیوں پہ۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، الف لام حرفی کے ذریعے کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہو۔ الف لام حرفی کے ذریعے یاد رکھیں کہ اشارہ بعض دفعہ جنس کی طرف ہوگا، کبھی تو چلیں اپنے پرانے انداز کی طرف۔ یہ اشارہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جنس کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا، یا جنس کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا۔ اگر جنس کی طرف ہو تو پھر تو اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، پھر اس کو کیا کہتے ہیں وہ بعد میں بتائیں گے، ختم۔ افراد کی طرف ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو سارے افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے۔ سارے افراد مراد ہوں گے، اس کو بھی جنس کے ساتھ رکھ دیں۔ بعض مراد ہوں گے وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا بعض معین مراد ہوں گے یا بعض غیر معین مراد ہوں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سارا اب آ گیا ادھر۔ الف لام حرفی کسی نہ کسی چیز کی طرف جس سے اشارہ کیا جائے۔ الف لام حرفی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ اشارہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا جنس کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف۔ اگر جنس کی طرف ہو تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں، اگر افراد کی طرف ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تمام افراد کی طرف ہوگا یا بعض افراد کی طرف ہوگا۔
اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں، اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا بعض معین افراد کی طرف ہوگا یا بعض غیر معین افراد کی طرف۔ اگر بعض معین افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں، اور اگر بعض غیر معین کی طرف اشارہ ہوگا تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں۔ عہد خارجی وہ ہے، تیسرے نمبر والا عہد خارجی الف لام۔ سمجھ میں آ گئی؟ الف لام حرفی جس سے کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اشارہ یا جنس کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا۔ اگر اشارہ جنس کی طرف ہو تو اس کو الف لام جنسی کہیں گے، اور اگر اشارہ افراد کی طرف ہو دو حال سے خالی نہیں، یا تو سارے افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے۔ اگر سارے افراد مراد ہوں گے الف لام استغراقی ہوگا، اور اگر بعض افراد مراد ہوں گے پھر دو حال سے خالی نہیں، یا بعض معین افراد مراد ہوں گے یا بعض غیر معین افراد۔ اگر بعض معین افراد مراد ہیں وہ الف لام عہد خارجی، اور اگر بعض غیر معین افراد مراد ہیں تو الف لام عہد ذہنی ہے۔ مثال سے بات ذرا واضح سمجھ میں آتی ہے، اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی چیز میں نے کیا کہا، الف لام حرفی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اشارہ جنس کی طرف ہوگا تو الف لام جنسی، جیسے الرجل خیر من المرأة، الرجل خیر من المرأة، جن سے رجل، جن سے مرأت سے بہتر، جن سے رجل جن سے مرد سے بہتر، مرد کی جنس عورت کی جنس سے بہتر ہے۔ یا الف لام، یہ آپ سے کوئی بندہ پوچھے جنس الرجل خیر من جنس المرأة، یہ تو عبارت نہیں ہے، عبارت تو یہ ہے الرجل خیر من المرأة، یہ جنس آپ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ الف لام جنسی۔ وہ اگر آپ کو کہے یہ الف لام جنسی کیوں ہے، آپ کہیں گے کہ اس سے افراد مراد دے ہی نہیں سکتے۔ اگر افراد مراد لیں کہ مرد کے افراد عورت کے افراد سے بہتر ہیں، بعض عورت کے افراد وہ مرد کے افراد سے بہتر ہیں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں نے جو جہاد میں وہ مردوں سے بہتر ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہاں حکم افراد پہ نہیں لگ سکتا، یہاں حکم جنس پہ ہی لگے گا۔ سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ الرجل خیر من المرأة، یہاں کیا ترجمہ اس کا کریں گے؟ جن سے رجل، جن سے مرأت سے بہتر ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ جنس کس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اس الف لام کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جو الرجل کے شروع میں اور المرأت کے شروع میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسرا، اگر اس الف لام کے ذریعے افراد کی طرف اشارہ کیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض تمام افراد کی طرف اشارہ، جیسے ان الانسان لفی خسر، ان الانسان بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ پڑھی ہے نا یہ سورت؟ یہ بھی نہیں پڑھی؟ تو ان الانسان، تمام کے تمام انسان خسارے میں، جن سے انسان خسارے میں نہیں ہے، ماہیت خسارے میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کے سارے افراد خسارے میں ہیں۔ آگے ان افراد کو نکال دیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو مستثنا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ مستثنا ہی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جنس کو نکالو گے تو آگے جنس سے افراد تو نکل ہی نہیں سکتے، جنس سے آگے کوئی اور جنس نکلے گی۔ نہیں سمجھ میں آپ کو بات آ رہی؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک وہاں ترجمہ کرتے ہو، میں نے یہ ترجمہ بھی کروایا تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا، یہ الف لام استغراقی ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ آپ سے کو پوچھے یہ تمام کے تمام آپ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ جو الانسان کی شروع میں الف لام لگا ہو، یہ الف لام استغراقی، یہ الف لام کون سا ہے؟ تو دو چیزیں ہو گئی ہیں، سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اب تیسری چیز، اس الف لام کے ذریعے تمام افراد کی طرف اشارہ نہیں ہوگا، بعض افراد کی طرف ہوگا، پھر وہ بعض دو حال سے خالی نہیں، یا بعض معین ہوں گے یا بعض غیر معین۔ اگر معین ہو تو اس کو الف لام عہد خارجی کہتے ہیں۔ عہد متعین ہونے کو کہتے ہیں خارجی، خارج میں اس کا وجود متعین ہوتا ہے، خارج میں اس کا وجود میں
ذرا آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. فعصا فرعون الرسول، قرآن میں کیا آتا ہے؟ فعصا فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. سورہ مزمل کے اندر آتا ہے. مولوی صاحب آرام فرما رہے ہیں. مولوی صاحب ادھر میں 3 ڈبہ بجا رہا ہوں. یہاں کیا کہ بند کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ کے بندے، ایسا سبق تو ابھی شروع ہوا ہے. وہ 2 بجے کی ٹرین پہ چڑھا ہوا ہے. اس ٹرین پہ تو 2 بجے چڑھنا پڑتا ہے، نماز کے بعد زور کی. ہوش میں بیٹھو. اچھا میں بیچ میں کہیں بھی پوچھ سکتا ہوں، پھر حالات خراب ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بھائی آپ کو؟ الف لام بعض افراد کی طرف اشارہ ہو تو اس کو عہد خارجی کہتے ہیں. جیسے فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. یاد رکھیں یہاں اس کا ترجمہ کریں گے فرعون نے اس رسول کی کیا ترجمہ کریں گے؟ پیچھے رسول کی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نافرمانی بات خاص چل رہی ہے. آگے آ کے فرعون الرسول کہہ دیا کہ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی. ذرا اس سے قطع نظر ایک اور مثال سمجھیں. جانی رجل فاکرمت الرجل. جانی رجل، ایک مرد میرے پاس آیا، میں نے اسی مرد کا اکرام کیا. آپ کو کوئی آدمی کہے کہ اسی مرد کہاں سے نکالا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ذکر اس کا پہلے گزر چکا. اب میرا وہی الرجل سے وہی متعین مرد مراد ہے، وہی متعین چیز جو پیچھے گزر چکی ہے وہی مراد ہے. اور بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو الف لام عہد خارجی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بعض معین افراد کی طرف اشارہ ہو، بعض کی طرف ہو اور وہ بعض معین ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں. اب فعصا فرعون الرسول، فرعون نے اس خاص رسول کی نافرمانی کی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا. تو یہ الف لام عہد خارجی ہے. اور ایک ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی، جس سے بعض افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے لیکن وہ بعض غیر معین ہوتے ہیں. بعض کیا ہوتے ہیں؟ غیر معین ہوتے ہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، سورہ یوسف کے اندر آتا ہے. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یوسف کو بھیڑیا یاکلا ان یاکلا کھا جائے گا. الذئب، اس یوسف کو، ہاں ضمیر کا ترجمہ یوسف کو، ذئب کوئی بھیڑیا. کیا ترجمہ کرو گے؟ کوئی بھیڑیا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھیڑیے کی جنس تھی؟ بولو تو صحیح. جنس کھائے گی؟ نہیں. سارے بھیڑیے کے افراد کھائیں گے؟ نہیں. کوئی ایک متعین بھیڑیا ذہن میں مراد تھا؟ نہیں. کوئی غیر متعین بھیڑیا مراد تھا. اس لیے یہاں ترجمہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن سے بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. میں ڈرتا ہوں کہ جن سے بھیڑیا، یا میں ڈرتا ہوں کہ تمام کے تمام بھیڑیے اس کو کھا جائیں گے. یا ترجمہ آپ کریں میں ڈرتا ہوں کہ وہ معین بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. اب پیچھے ایک ہی قسم رہ گئی ہے کہ کوئی ایک بھیڑیا اس کو، یہ ہے الف لام عہد ذہنی. ذہن کے اندر تو معین ہے لیکن خارج میں یہ معین نہیں، کوئی بھی نہیں. ذہن میں تو کوئی ایک بھیڑیے کا تصور لے لیا لیکن خارج میں اس کو کوئی وجود نہیں، کوئی متعین نہیں. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. 2 قسمیں. کون کون سی؟ الف لام اسمی اور الف لام حرفی. الف لام حرفی اس کی آسان تعریف میں نے کیا بتائی؟ اسمی کی تو میں نے بتائی جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہونے والا، تفصیلات میں نے کر دی. الف لام حرفی جس سے کسی نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا. پھر یہ اشارہ یا تو معین افراد پہ ہوگا، افراد پہ یا جنس پہ ہوگا. جنس پہلے بولو، یا تو جنس کی طرف ہوگا اشارہ، یا اگر جنس کی طرف ہو تو جنسی الف لام، اور اگر افراد کی طرف ہو تو پھر 2 حال سے یا تو تمام افراد کی طرف تمام افراد کی طرف ہوگا، یا اگر تمام کی طرف ہو تو، اور اگر بعض کی طرف ہو تو.
کون کون سے دو حال ہیں؟ معین ہو تو خارج میں متعین ہے، خارج میں عہد خارجی، اور اگر بعض غیر معین ہے تو ہاں وہ ذہن میں متعین ہے، خارج میں کوئی متعین نہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں۔ الف لام اسمی تو ہے ہی اسمی، وہ تو ہے اسم موصول کے معنی میں۔ الف لام حرفی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ الف لام حرفی کس کام کے لیے آتا ہے؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ جی یاد رکھو، الف لام جو حرفی ہوگا، یہ جو کسی چیز پہ داخل ہوگا اس کو معرفہ بنا دے گا، اور داخل یہ نکرہ پر ہوتا ہے، اس کو یہ معرفہ بنا دے گا۔ اب آپ چوتھی قسم کے بارے میں یاد رکھیں، الف لام عہد ذہنی، اس پہ اگر الف لام داخل ہو جائے تو وہ عہد ذہنی، وہ لفظوں کے اعتبار سے تو آپ معرفہ بنا دیں گے، لیکن مانن پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ کیونکہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ترجمہ کیا کر رہا ہوں، کوئی ایک بیڑیا وہ متعین ہے، بیڑیا لفظوں میں تو اس نے معرفہ بنا دیا الف لام میں، لیکن یاد رکھنا یہ چوتھی قسم کے اندر، پہلی قسموں میں تو ٹھیک ہے لفظوں میں بھی معرفہ ہو گیا لیکن چوتھی قسم جو عہد ذہنی ہے، وہاں پر یاد رکھنا کہ یہ الف لام اس کو لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ بنا دے گا، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ معرفہ نہیں بنے گا۔ یاد رہے گی یہ بات۔ اگلی بات، کبھی کبھی الف لام عالموں پر داخل ہوتا ہے، جیسے زید مثال، زید کہتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید کو کیا کہتے تھے؟ زید۔ یاد رکھیں اس کے بارے میں بڑی عجیب ایک نقطہ ہے، یہ جو عالم پر الف لام، یہ ہوتا الف لام حرفی ہے، کیونکہ اس بھی تو بن نہیں سکتا، اس میں دو ہی ہے، اس میں فاعل وہ تو ہو نہیں سکتا، باقی ہے حرفی ہے۔ اور حرفی کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ یہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، اور جتنے بھی اعلام ہیں وہ تو پہلے سے آپ نے پڑھ لیا، معرفہ میں داخل ہیں، وہ تو ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ نے تو الف لام حرفی کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ تو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں، اس میں الف لام آیا ہوا ہے لیکن وہ پہلے سے معرفہ، اس کے داخل ہونے سے پہلے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو الف لام داخل ہوا ہے یہ تزیین کے لیے ہوا۔ کس کے لیے؟ تزیین سمجھتے ہو؟ وہ خوبصورت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے، اس کلمے کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ کبھی کبھی کلام عرب میں عرب لوگ اس اپنے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے عالموں کے اوپر بھی الف لام کو داخل کر دیتے ہیں، وہ معرفہ بنانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تزیین کے لیے ہوتا ہے، کلام کو عمدہ اور خوبصورت بنانے کے لیے، ذرا نمک ہو جائے کلام میں۔ کل جدید لذیذ، کل جدید، ہر نیا کام ذرا لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگے کہ نہیں آئی ہے؟ اس لیے وہ کبھی کبھی کھٹا میٹھا کرتے رہتے ہیں، وقت تو بڑے لیے بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کہ عالم کے اوپر جو الف لام آتا ہے وہ اس کو خوبصورتی کے لیے، ہاں الف لام جو ہوتا ہے وہ تزیین کے لیے ہوتا ہے، یہ متعلقہ باتیں تھیں۔ اب دیکھیں الکلمۃ لفظ، معترض کہتا ہے مصنف کو کہ آپ نے کتاب شروع کی لیکن مجھے آپ کی بات ذرا صحیح سے، آپ ہے بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں لیکن آپ کام غلط کر گئے۔ کام غلط یہ کیا کہ الکلمۃ کو آپ نے مؤنث لایا اور لفظ ان کو مذکر لایا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ کوئی سمجھا دے گا آپ میں سے؟ مبتدا خبر میں مطابقت بہت ہو گئی، جنازہ ہی نکل گیا۔ مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہے، آپ نے کتاب یہ ایسی عجیب شروع کی، آگے کیا کریں گے؟ ہاں جی، الکلمۃ لفظ، معترض اندھا ہوتا ہے نا بھائی، اس کا مغز سے غلط تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو الکلمۃ لفظ میں معترض کہتا ہے الکلمۃ کو آپ نے مؤنث لایا اور لفظ کو آپ نے مذکر لایا، اور ہم نے تو یہ پڑھا ہوا ہے کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، اور یہاں مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں ہے۔ پہلا اعتراض ہے۔
دو جواب اس کا بھی عزم کر لیں گے، یا جو ہو چکا ہے سبق اتنے کا بھی؟ دے رہے یاد رکھیں مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہونے کے لیے 4 شرط، مبتدا اور خبر میں مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو مبتدا اور خبر کے اندر مطابقت ضروری نہیں ہوتی، اس میں آپ جو مرضی ہے کریں۔ 4 چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا مبتدا اور خبر میں؟ ان میں سے اگر ایک شرط بھی موت ہو گئی تو پھر مطابقت کوئی ضروری نہیں۔ نمبر 1، خبر مشتق کا صیغہ، خبر مشتق کا صیغہ، اور مشتق سمجھتے ہو؟ جو کسی سے نہ بنے، مشتق اس کو کہتے ہیں جو کسی سے نہ بنے۔ جامع ہوتا ہے مشتق۔ وہ یہ جو آج کل فارمی چیزیں ہیں نا، یہ جو برائل الخط ہے، یہ کسی سے بھی نہیں بنا۔ ہاں جی، جامد کی تعریف کی ہے انہوں نے، کہہ رہے جامد کی تعریف کی ہے، مشتق کی تعریف آپ نے نہیں کی۔ وہ جامد ہے، وہ جدھر ترکڑی پہ بھی، وہ تول والی ترکڑی پہ بھی اس کو بٹھا دیتے، بیچارہ وہاں بھی جامد رہتا ہے۔ آپ کو کیا کھڑا کرے گا وہ جو خود کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اور مشتق اس کو کہتے ہیں جس کو کسی سے نکالا گیا، خود مشتق اشتقاق کہتے ہیں نکالنے کو، اور مشتق جس کو مفعول کا صیغہ ہے مضاف سے، جس کو نکالا گیا ہو۔ اور اس کو یہاں اس میں فاعل، اس میں مفعول، ظرف، صفت مشبہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے مشتقات میں سے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ تو پھر مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نکالا گیا ہو۔ نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں وہ بیچارہ پریشان ہے، وہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ کمال تو سارا مشتق کا تھا۔ تو مشتق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نکالا گیا ہو۔ بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں آئیے؟ قافیہ کا سبق ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، یہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کس میں سے ہیں؟ مشتقات۔ ہاں، یہ مشتقات میں سے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا کی ہے کہ خبر اور مبتدا میں مطابقت اس وقت ضروری ہوگی جب خبر مشتق کا صیغہ ہو۔ تو یہاں پہلی شرط فوت ہو گئی، اگلی تو بعد میں دیکھیں گے نا، یہاں پہلی ہی فوت ہو گئی۔ یہاں لفظ المصدر ہے، لفظ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ بھائی زید قائم، زید یہاں قائم مشتق کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے، اس لیے یہاں زید قائم ایک شرط پائی گئی، باقی بھی دیکھیں گے 3 پائی جائیں گی تو پھر مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہوگی۔ پھر زید قائمۃ کوئی آدمی کہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ مبتدا اور خبر میں مطابقت کب ضروری ہوتی ہے؟ خبر مشتق کا صیغہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، دوسری شرط بتاتے ہیں، تو پھر بیچارہ پریشان ہو گیا، 2 کل بتا دیں گے، بس کرنا چاہیے۔ کافی درد، سر کو درد شروع ہو گیا، توقیر کی شروع ہو گیا یا نہیں ہونے والا ہے؟ ماشاء اللہ سکینہ نازل ہو گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی آپ کو؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مشتق کے صیغے کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹنے والی۔ اس مشتق کے صیغے کے اندر ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹنے والی۔
جو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ہو، تب مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہوگی، ورنہ میں کہتا ہوں زید ضارب ابوہ، زید ضارب ابوہ، زید کا والد مارنے والا ہے، زید کے اس کا والد مارنے والا ہے، یہاں ضاربن کا فاعل کون بن رہا ہے؟ ضاربن کے اندر ضمیر ہے یا آگے ابو ہو ہے؟ ابو ظاہر ہے، فاعل ظاہر ہو تو پھر ضمیر ہی نکالنی پڑتی، ابو ہو اس کے اندر فاعل ہے ضاربن کا۔ اب یہاں آپ دیکھیں تو پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے کہ خبر مشتق کا صیغہ ہے، لیکن دوسری شرط اب آپ یہاں ضاربتن بھی کہہ دیں تو کوئی بات، کیونکہ دوسری شرط بھی بہت ہو رہی کو مطابقت ضروری مبتدا اور خبر میں نہیں۔ مبتدا اور خبر میں مطابقت کب ضروری؟ معترض کے اعتراض کا جواب یہ کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت کب ضروری ہوگی؟ جب چار شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 خبر مشتق کا صیغہ ہو، نمبر 2 پہلے جب آپ نے دیکھ لیا کہ خبر مشتق کا صیغہ ہے تو پھر صیغے میں جو مبتدا کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہاں جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ چلیں بس 2 شرطیں پھر کل انشاءاللہ۔ وہ حدیث کا اعتراض سمجھ میں آپ کو آیا ہے؟ بند کرو نہیں